بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیٹیوں کا نصیب چمکانے اور ان کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ آئے اس کے لیے ایک وظیفہ بتائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر ماں باپ ہر روز قرآن کی ایک سورت پڑھ لیں تو گھر میں رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ تو وہ سورت کون سی ہے، چلیے ہم جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کل ماں باپ بہت ہی سٹریس میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی بیٹیوں کے لیے مناسب رشتے ہی نہیں ملتے۔ جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے یا پھر بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ اگر یہ سورہ مبارک ایسی بہن بیٹیاں پڑھتی ہیں جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، انہیں میں ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو چند دنوں میں ہی ان کے نصیب کو کھول دے گا اور ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ اگر یہ سورہ مبارک غیر شادی شدہ لڑکی پڑھے تو اس کے لیے سبھی آپ کے پاس اچھے سے اچھے رشتے لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر ایسی ماں بہنیں یہ سورہ پڑھتی ہیں جو شادی شدہ ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، سبھی ان کی عزت کریں گے۔ جس انداز میں آپ چاہیں گی زندگی بسر کریں گی۔ یہ وظیفہ جو بھی میری ماں بہنیں کریں گی ان کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ آج کل سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ ہی نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، اس کے سسرال والے کیسے ہوں گے۔ اسی طرح کے ہزاروں قسم کے سوالوں اور پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں۔ اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے جو آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے ٹینشن رہتی ہے وہ سب ٹینشن دور ہو جائے گی اور آپ کی بیٹیوں کی زندگی اچھی ہوگی، اچھی گزرے گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکیں تو زیادہ اثر اور برکت ہوگی۔ اگر آپ کو نماز فجر میں وقت نہیں ملتا تو آپ پورے دن میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لیجئے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے جس گھر میں بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا بہت زیادہ برکت و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بد نصیبیوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مبارکہ سنام القرآن اور ذرات القرآن ہے۔ سنام اور ذرات ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جنوب میں نازل ہوئے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورت مبارک قرآن کریم میں ایک بوش بہا خزانہ ہے۔
اور بزرگان دین نے اس سورہ مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے بند تالوں کے نصیب کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ اس وظیفے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں سبھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دکان پر گراہک ہی نہیں ہے، ہمارا تو کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ کچھ بہنوں کی پریشانیاں ہیں کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، گھروں میں بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، کسی پر بہت زیادہ قرض ہے اور وہ قرض دن پر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، جن گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، میری بہنوں آج آپ سب کو سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، لیکن اس عمل کے کرنے سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجات بھی پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ پر یقین کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو اچھے سے سمجھ لینا ہے کہ یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی تنگی، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، کسی بھی طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی سب فوراً حل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یقین ہی نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظیفے کیے ہیں پر ہماری کبھی قسمت نہیں بدلی۔ محترم ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہارو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ پر یقین کر کے آپ کو اس وظیفے کو دل سے کرنا ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت بدلتے دیکھیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی وظیفے کیے پر کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب آپ ضرور کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہو۔ آج میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں گی، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ پتہ چل گیا اور وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتہ چلا تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وظیفہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، اگر آپ کو یہ سب پتہ ہوگا تو آپ کو وظیفے کا فائدہ ملے گا۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتاتی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، آپ کتنے بھی وظیفے کر لیں، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وظیفے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کلام پاک کی تلاوت کرنی ہوگی، تب آپ اپنا وظیفہ کرتے وقت تاثیر کو محسوس کریں گے کہ آپ کے لیے سب اچھا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو کر دیکھیں، آپ کی مشکلیں حل ہونے لگیں گی، اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوں گی۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو جو بھی کوئی آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ بات کرتے رہتے ہیں اور اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں اور اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سارے وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں اور جب آپ نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ بیٹھے رہیں
اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے تنہائی والی جگہ کو چنیں، یعنی جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو آپ دھیان سے سنیں اور اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف ویسے بھی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو۔ اس سے آپ کے کاروبار میں، رزق میں اور مال میں برکت ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا تعالیٰ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ درود پاک کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مرواد کی، تنا سونے کا، پتے زیور کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتے ہیں، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، عرض یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتے ہو۔ امام قسطانی رحمۃ اللہ علیہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھی بھاری ہو جائے گا۔ امام قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچی مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے دیکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کون تھے جو اس کا پلڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر آپ نے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجتے تھے، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کرو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ تو ناظرین، جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن۔ اس کے فوراً بعد آپ کو پڑھنا ہے یہ آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں
تو آپ کو یہ الفاظ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ کو 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، بیٹیوں کے رشتے کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ یعنی سورہ البقرہ ہے۔ بے شمار حدیث مبارک میں سورہ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں تو وہ سورہ بقرہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورہ مبارک کافی لمبی ہے اور آپ کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی پریشانیاں کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنانا ہوگا۔ بہنیں بیٹیاں اپنے آپ پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کے لیے، ان کے اچھے نصیب اور رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں کے پڑھنے سے ہی آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا جو آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لیکن اگر آپ کو فجر کے بعد وقت نہیں ملتا تو اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں دعا بھی ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ بہن بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عزیزانہ درخواست ضرور پیش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ یہ سورہ مبارک پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی بہن بیٹیوں کا نصیب اچھے سے اچھا اور بہترین فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کو بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو پلیز لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔